بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر حاضر ہیں پی این ایف کے پلیٹ فارم سے، اور آج سی پیک کے حوالے سے ہی ہمارا ایک ٹاپک ہے، وہ ہے آئل اور آئل ریفائنریز۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو آئل کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہیں، اور یہ جو سی پیک کے حوالے سے اور دوسرے کچھ چند اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، ان اقدامات کی وجہ سے آئل پرائسز پر، تیل کی قیمتوں پر کیا اثرات پڑنے جا رہے ہیں، اور کیا اس سے تیل سستا ہونے جا رہا ہے یا اس قیمتیں برقرار رہیں گی۔ تو ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا کہ پاکستان کے اندر تیل کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا میں تیل استعمال کرنے والے ممالک میں 33ویں نمبر پر ہے، اور تیل جو پیدا کرنے والے یا اپنے زمین سے تیل نکالنے کے حوالے سے دنیا میں ہم 53ویں نمبر پر ہیں، 53rd نمبر پر۔ پاکستان اپنی ضروریات کا 15 سے 17% تیل اپنے ملک سے نکالتا ہے، جبکہ 85% کے قریب تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور جو تیل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اس میں سے بھی آدھا تیل تقریباً ہم خام شکل میں منگواتے ہیں، جو یہاں پاکستان میں موجود جو ہماری آئل ریفائنریز ہیں ان میں صاف کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے ہمیں کافی بچت ہوتی ہے، تقریباً $1 ارب سے لے کے $2 ارب تک سالانہ کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تیل ہم خود صاف کرتے ہیں۔ لیکن باقی کا آدھا یا 55% تیل جو ہے وہ ہمیں باہر سے ریفائنڈ شکل میں منگوانا پڑتا ہے، یعنی صاف شدہ، اور وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے، اور اس سے ہمیں تھوڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ریفائنریز ہمارے ملک میں مزید لگ جائیں اور سارا تیل ہم خود صاف کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں مزید $1.5-2 ارب یا اس سے بھی زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں ان میں اٹک آئل ریفائنری ہے، پارکو ہے، پاک عرب ریفائنری کمپنی لمیٹڈ، بائیکو کے نام سے ایک ریفائنری ہے، نیشنل آئل ریفائنری اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ، یہ چند اہم ریفائنریز ہیں۔ اس کے علاوہ بائیکو نے ایک اور یونٹ بھی لگایا ہے، اور ایک اور ریفائنری ہے انار کے نام سے، اس کے 2 یونٹ بھی لگے ہیں۔ بہرحال اب اس وقت سی پیک کے تحت پاکستان میں بہت ساری نئی آئل ریفائنریز لگائی جا رہی ہیں، جن میں ایک تو چائنا کی طرف سے تقریباً $4 سے $5 ارب کی لاگت سے گوادر میں لگائی جا رہی ہے، ایک اس سے بھی بڑی ریفائنری وہ سعودیہ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی چائنا اور گلف کنٹریز اور دیگر ممالک کی طرف سے اس مد میں بہت ساری انویسٹمنٹ آنے کی امید ہے، جو باہر سے آنے والے اور پاکستان میں موجود خام تیل کو صاف کریں گی، اور اس سے ہمیں قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ پاکستان میں بھی تیل کی پیداوار چونکہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ بھی ظاہر ہم اپنی ریفائنری سے صاف کر پائیں گے۔ حکومت پاکستان نے سارے پروسیس کو آسان کرنے کے لیے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان آئل ریفائنریز پالیسی 2023 بنا دی ہے، اور اس ضمن میں تمام کا اقدامات یا تمام جو قانون سازی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس سے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بڑی اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے۔ اس پالیسی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ان ریفائنریز کے متعلق ہے جو پاکستان میں موجود ہیں کہ ان کی صلاحیت کو کیسے بڑھایا جائے اور بہتر کیا جائے، جبکہ دوسرے حصے میں نئی لگنے والی ریفائنریز کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے، اور اس پہ انویسٹرز کو بہت زیادہ مراعات دی گئی ہیں۔ ان پرکشش مراعات میں تمام ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں چھوٹ دی جا رہی ہے، جن میں جیسے میں نے کہا کسٹم ڈیوٹی ہے، سرچارجز ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، جنرل سیلز ٹیکس وغیرہ، یہ سارے ان پہ کافی چھوٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو ہمارا یہاں پہ انکم ٹیکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس میں جو ٹیکسز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ریفائنری پر، ان سے بھی ایگزمپشن مل جائے گی۔ تمام فارن کنٹریکٹرز اور ان کے سب کنٹریکٹرز کو یہ سہولت دستیاب ہوگی، اور باہر سے جتنی بھی مشینری یا ایکوپمنٹ وغیرہ درآمد کی جائے گی اس پر یہ تمام ایگزمپشنز لاگو ہوں گی۔ اس کے لیے مروجہ طریقہ کار جو پہلے ہوتا تھا، ایک انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے پاکستان کا، تو اس سے منظوری لینی پڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ جو آپ کو باہر سے مشینری پہ چھوٹ وغیرہ ملتی ہے، تو وہ منظوری کے پروسیس کو بھی بائی پاس کر دیا گیا ہے، اور اس انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے
ان ریفائنریز کو منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ وہ وہاں سے جو مشینری اور دوسری چیزیں منگوائیں گے اس پہ یہ تمام ٹیکسز ریلیف جو ہیں وہ ان کو دستیاب ہوں گے۔ اور یہ تمام شعبوں پہ، یعنی ریفائنریز کی کنسٹرکشن پہ، آپریشن پہ، ان کے اندر انجینئرنگ پہ، ان تمام شعبہ جات پر یہ ٹیکسز کی چھوٹ جو ہے یہ لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تو ریفائنریز اور ریفائنریز پالیسیز کی وجہ سے جو لانگ ٹرم میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور شارٹ ٹرم میں بھی ہوگا اور لانگ ٹرم میں بھی، کہ پاکستان کے اندر تیل صاف ہوگا اور ظاہر ہے اس سے سستا تیل عوام کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا جو قدم ہے وہ روس سے تیل منگوانے کا ہے۔ لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ پالیسی جو ہم بیان کر رہے تھے اس کا ٹینیور بتا دیں کہ یہ جو تمام ٹیکسز پہ چھوٹ ہے یہ 2023 سے لے کے 2028 تک دستیاب ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور جو انسینٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے گا، جس سے کمپنیز کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو چونکہ مقابلے کی فضا پیدا ہوگی تو عوام کو بھی سستا تیل ملے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے حکومت 2028 کے بعد یہ ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکتی پرائسز کو، تو پھر اس پالیسی کے اندر جو مراعات دی گئی ہیں وہ جاری رہیں گی، اور ڈیوٹیز پر چھوٹ وغیرہ کمپنیز کو ملتی رہے گی۔ تو روس کے حوالے سے، اور جس سے یقیناً ایک بہت بڑی جو خبر اور خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تیل کافی سستا ہونے جا رہا ہے۔ تو روس سے تیل منگوانے کا جو فیصلہ حکومت نے کیا تھا اور اس پر جو اقدامات ہو رہے تھے اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور پہلا جو کارگو جہاز ہے وہ بہت جلد پاکستان پہنچنے والا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب روس سے یہ تیل منگوانے کا فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا تو امریکہ کی طرف سے حکومت پاکستان کو یہ یاد دلایا گیا کہ روس کے تیل برآمد کرنے پر پابندیاں ہیں اور آپ اس سے باز رہے، لیکن حکومت پاکستان نے امریکہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس سے تیل منگوائیں گے، اور اب وہ سارے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور تیل وہاں سے لوڈ ہو رہا ہے اور وہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ تو اس سے یقیناً ہمارے تیل کی جو پرائسز ہیں وہ بہت نیچے آئیں گی۔ کیونکہ یہ تیل جو روس کا ہے یہ ہمیں عالمی قیمتوں کی نسبت تقریباً $18 پر بیرل سستا پڑے گا۔ عالمی قیمت اس وقت تقریباً $72 فی بیرل چل رہی ہے، اور یہ تیل ہمیں $54 سے $55 فی بیرل پڑے گا۔ ہم اپنی جو امپورٹ ہے اس کا تقریباً 30% روس سے منگوانے جا رہے ہیں، تو اس سے قیمتوں پر یقیناً ایک بہت بڑا فرق پڑے گا، اور جیسے ہی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، اور انڈسٹری بھی ہماری گرو کرے گی، اور دیگر شعبے بھی ہمارے بہتر ہوں گے۔ تو ہم دوبارہ آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، اس کو آپ کسی سیاسی جماعت کے تناظر میں نہ دیکھیں، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی چاہیے، اور ہمیں وہ آگاہی حاصل کرنی ہے۔ یہ ویڈیوز ہم اس لیے بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سی پیک کی جو ویب سائٹ ہے cpac.gov.pk اس پہ جا کے ساری ڈیولپمنٹس اور ساری چیزیں دیکھ سکتی ہیں۔ سی پیک کا فیس کے اوپر پیج بھی بنا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، تو یہ اس کے اوپر آپ نظر رکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا منصوبہ ہے، اور یہاں سے اربوں ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ان اربوں ڈالرز کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے سی پیک کی حفاظت کرنی ہے، ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، تاکہ دنیا